وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمام الحسين عليه الصلاة والسلام في وصيته: إني لم أخرج عشرا ولا بكرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اپنی گفتگو کو جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے آگے بڑھاتے ہوئے بغیر کسی تمہید کے. آج مجلسیں بھی زیادہ ہیں، بھی 2 مجلسیں بچی ہیں. اختصار سے کام لیتے ہوئے ترجمہ تفسیر سب پہلے مجلس میں کر چکا ہوں. ہر روز ایک مرتبہ انشاءاللہ یہ ارادہ ہے. امام حسین علیہ السلام امت کی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں. انہیں پتا ہے کہ بار بار اس امت کو بگاڑنے کی کوشش کی جائے، بار بار امت کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی، بار بار امت کو اسلام کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جائے گی. کیونکہ شیطان ہے، قیامت تک کی مہلت مانگی ہے اس کے نمائندے الگ الگ لباس میں پبلک کے درمیان آئیں گے اور لوگوں کو بہکاتے رہیں گے. تو لہذا ضرورت ہے ایک ایسے ستون کی جو اس دین کے چھت کو ہلنے اور گرنے لگے. تو وہ ستون امام حسین علیہ السلام اپنی قربانیوں کے ذریعے سے کربلا میں میں اتنا مضبوط بنا دوں گا، میں کربلا کے ذریعے سے دین کو اتنا آسان کر دوں گا، میں 23 سال کی پیغمبر کی زحمت کو ایک دن کے کربلا میں سمیٹ کر رکھوں گا. شرط یہ ہے کہ تم آؤ اور آ کے یہاں دین محمد کو سمجھو. پیغمبر نے جو کچھ بتایا تھا میں کربلا میں بچاؤں گا، میں کچھ نیا نہیں بتاؤں گا، میں بچا رہا ہوں دین محمد. یہی آخری جملہ جو میں بار بار اسیرا بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، دین سمٹا ہوا ہے رسول اور میرے بابا کے درمیان میں، اسی دین کو میں آگے بڑھاؤں گا. تم ادھر ادھر بھٹکنے نہ پاؤ. یہ گمراہ کن شخصیتیں جو بیچ میں آئیں تم گمراہ نہ ہونے پاؤ، اس لیے میں نے کربلا رکھی. آؤ اس کربلا سے درس لو، کامیابی ملتی رہے گی. استقامت و پائیداری کا ثبوت دو، تمہیں کامیابی ملتی رہے گی. بھٹکو گے لیکن مجھے قلب میں رکھنا، تمہیں راستہ دکھا دوں گا. یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے. شیطان مسلط ہے تو تمہیں بہکائے گا، لیکن دل میں مجھے رکھنا، میں تمہیں راہ ہدایت دکھا دوں گا. اگر زبان تک رکھو گے تو کام نہیں ہوگا. حسین کی تاثیر فقط زبان تک میں نہیں ہوتی. حسین نے تو ڈانٹا ان لوگوں کو جو دین کو اپنے زبان تک رکھتے ہیں. کہاں؟ مقام بیضا پہ پہنچنے کے بعد کربلا سے کچھ پہلے خطبہ دیا، کہا الناس ابھی فی الدنیا والدین لا یکن علی السنتہم. لوگ دنیا کے بندے ہو گئے اور دین صرف ان کی زبان میں ہے، لقلقۂ زبانی ہے نا. دین لقلقۂ زبانی ہے، اور اگر لقلقۂ زبانی رکھو گے تو حسین کو تکلیف ہوگی، حسین مدد کرنے نہیں جائے گا. اور اگر قلب میں اتار لو گے تو حسین جگہ جگہ تمہاری مدد کرنے آئیں گے. تمہیں ٹھوکریں لگیں گی لیکن حسین سہارا دیں گے. اور جو ان نیتوں کے ساتھ چلتے ہیں انہیں کامیابی ملتی ہے. ایک صلوات پڑھو اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. واقعہ پڑھتا ہوں جو استقامت و پائیداری کا ثبوت دیتا ہے. اور آج اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ ایک
شخص مومن متقی پرہیزگار ٹھنڈک کی راتوں میں بھی مسجد میں نماز پڑھنا، موسم کیسا بھی ہو خود کو پہنچاتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ شیطان نے سوچا یہ اللہ میاں کا بہت خصوصی آدمی ہے، اس کو بہکا دیں، پورے محلے کو بہکانے کے برابر ہو جائے، کیونکہ اس کے جیسے کم ملتے ہیں، تو لہٰذا اس نے ہتھیار ڈالے کہ چلو اس کو بہکایا جائے۔ اب اپنی ٹیکنیک کے لحاظ سے لگ گیا۔ اب یہ ان کا روز کا روٹین رہتا تھا، موقع ڈھونڈ رہا ہو، ان کا روز کا روٹین ہے کہ یہ ایک آدھ گھنٹہ پہلے نماز شروع کے وقت ایک آدھ گھنٹہ پہلے مسجد چلے جائے اور وہاں جا کے اپنا نماز شب وغیرہ جو بھی پڑھو گے، کہ پھر اذان میں نماز شروع پڑھتے۔ برسات کی رات گھر سے نکلے، جا کر کے اپنے حساب سے جو ان کے پاس کلاب لانٹیں جو رہی ہوتی نہیں تھی، ایک جگہ پانی وانی بھرا تھا، یہ سمجھے سوکھا گر گئے۔ اب گر گئے تو کپڑے خراب ہو گھر پلٹ آئے۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ میرے معقول میں تو آ رہا تھا نماز پڑھنے، آپ ہی نے نہیں پڑھنے دیے، گروا دیے، آپ غریب پڑھیں گے، ہم کو نہیں آتا۔ یہ نہائے، دوسرا کپڑا پہنا، پھر چلے گئے، پھر گئے، پھر وہیں گر گئے، لیکن منزل امتحان ہوتی نا، پھر گئے پھر گر گئے۔ تو اب تو ہم کنفرم نہ جاتے، آپ لوگ چلے جاتے تو ظاہر بات الگ ہے، لیکن ہمارے مزاج کا آدمی کنفرم نہ جاتا ہے کہ تو بہت ہو گیا، ہمارے گھر میں پڑھیں گے، دو مرتبہ گر گئے، پتہ نہیں کیا چکر ہے، اللہ ہی نہیں چاہ رہا ہے کہ ہم مسجد تک پہنچے۔ حساب سوچ لیتے ہیں نا، ہم تو جانا چاہ رہے ہیں، مولا حسین ہی نہیں چاہتے ہم مسجد اعظم تک پہنچے، ہم جب تک نہائے دھوئے تیار ہو مولانا مجلس ختم کر دیتے ہیں، ہم کیا کریں؟ یہ مرزا غالب کی طرح، مرزا غالب تو نماز پڑھنے جاتے تھے، اتنا لیٹ جاتے تھے کہ جب تک وہاں مسجد تک پہنچے اذان ختم ہو جاتی تھی۔ میں پروردگار آپ کو بلا نہیں رہا، پکڑ چلا جاؤں گا واپس۔ کچھ لوگ ایسے بھی مل جاتے ہیں، ہر جگہ ہر دور میں ہر وقت میں ایسے لوگوں کی کمیاں نہیں ہے۔ یہ پھر گئے اور پھر گر پڑے، اب پھر نہا کے گئے تو ایک آدمی وہاں لا کے لے کے بیٹھا کہ اب میں لے کے دیں گے کو، جیسے ہی آئے ادھر سے نہیں، ادھر سے نہیں، ادھر سے آئیے، ادھر سے نکلیے، ادھر سے نکلیے، میں روشنی دکھا رہا ہوں، ادھر آئیے، ادھر آئیے، ادھر سے نکالا، بازو پکڑا اور مسجد تک پہنچا دیا۔ مسجد کے گیٹ پہ نہ جائیے بھائی، اپنی نماز پڑھیے۔ تو اس نے کہا بندے خدا، بندے مومن، تیرے جیسے اچھے لوگ کم ملتے ہیں، بھائی ظاہر دیکھ کے تو ہم بھی بہک جاتے ہیں، تیرے جیسے لوگ اچھے کم ملتے ہیں، تو نے میری مدد کی، یہاں تک لے گیا، تو اللہ کے گھر میں آ چل ساتھ میں عبادت کرتے۔ اس نے کہا جا اندر جائیے، میں عبادت نہیں کرتا، آپ کو پہنچا دیا یہی کافی۔ عجیب آدمی ہو تم، ہو کون؟ نہ پوچھیے تو بہتر ہے، نہ تم نے یہاں تک پہنچایا ہے، میں پوچھ کے رہوں گا تم ہو کون بتاؤ۔ اس نے کہا میں شیطان ہوں۔ کا شیطان؟ جی ہاں میں شیطان۔ کا شیطان اور نیک کام کا کبھی کبھی مجبوری میں کرنا پڑتا ہے۔ ایک سلام پڑھ دیں محمد تو بگڑے ہوئے لوگوں کے کبھی کبھی اچھے کام دیکھ کے آپ یہ نہ سوچیے گا مومن ہو گئے ہیں، آپ یہ سوچیے گا کوئی مجبوری آ گئی ہے اس لیے یہ بدل گئے ہیں۔ محلے کے مشہور جو ہاتھ سر پہ ٹوپی لگا ہے، ہاتھ میں تسبیح، کہنا کیا ہوا، سدھر گئے کیا؟ کہنا سدھرے نہیں، مولوی کی جیب ماری تھی، یہی میرا استعمال کر رہا ہے۔ ایک سلام پڑھ رہا ہوں۔ تو کبھی کبھی نہ شکل صورت پہ چاہیے اور نہ کبھی کبھی کے اچھے اعمال پہ چاہیے، اس لیے کہ نہ جانے انسان کون سی مجبوری میں کر رہا۔ اب مولانا صاحب آ گئے تو ان کے سامنے تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا، تو آپ یہ احتیاط میں کر رہا ہے کہ بدنام نہ ہو جائے۔ ہاں بھائی تم شیطان ہو، کٹھا ہو، یہ بتاؤ یہ کون سی مجبوری تھی کہ تم مجھے یہاں تک لے کے آئے؟ جو اصل داستان کا مقصد ہے وہ یہ کون سی مجبوری تھی کہ تم مجھے لے کے یہاں تک آئے؟ میاں تمہیں پتا بھی ہے، تمہارا جو ڈیلی کا روٹین تھا میں بہت دن سے تمہیں تاڑے ہوئے،
جب تمہیں بہتا لیا گیا تو میرا کمال ہے، اس لیے آج میں نے فل ڈرائی کی تمہارے اوپر، تمہارے تو میں نے ہی گرایا تمہیں کہ ابھی کپڑا وپڑا گیلا ہو جائے تو جا کے ٹھنڈے ہو جاؤ گے مولانا کی طرح کہ اللہ تو خود ہی نہیں چاہتا غریب پڑھوں گا، تو میں کامیاب ہو گیا اپنے مقصد میں۔ اور جب میں یہ دیکھوں گا کہ تم آ رہے ہو میری لائن پہ، آج گھر میں پڑھنا شروع کیا تو کل کچھ اور کروں گا، گھر میں بھی چھوڑوا دوں گا، لیکن تم واپس گئے، تم نہا کے پلٹے، جب نہا کے تم پلٹے تو اللہ نے تمہارے خاندان کے تمام گنہگاروں کے گناہ تمہارے اس فعل کے سر سے معاف کر دیا۔ میں نے کام کرنے گیا تو نقصان ہو گیا، نقصان ہو گیا، ایک ٹرائی اور کرتے ہیں، چلو دوبارہ آئے تو میں نے تمہیں دوبارہ گرا دیا، دوبارہ جب گرایا تم پھر پلٹ کے گئے، تیار ہو کے آئے، اللہ نے تمہارے تمام محلے والوں کے گناہ معاف کر دیے۔ میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، آج میری وجہ سے کتنے لوگ معاف کیے جا رہے ہیں، تو میں ایک ٹرائی اتنی آسانی سے نہیں مانوں گا، اتنی آسانی سے مان جاتا تو شیطان کیسے ہوگا، میں نہیں مانوں گا، ایک ٹرائی اور کروں گا۔ جب میں نے پھر تمہیں گرایا اور جب پھر تم آئے تو اللہ نے پورے شہر والوں کے گناہ معاف کر دیے تمہارے اس فعل کے صدقے میں۔ میں نے کہا تم عجیب آدمی ہو، پوری کائنات کا معاف کرواؤ گے، اس میں گھنٹے لے کے بیٹھ گیا، بس اس سے آگے نہ کرو بھیا، جاؤ تم اپنا کام کرو، تمہیں بلانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک سوال پڑھنا محمد وآل محمد وعجل فرجهم، نعرہ حیدری، بھیا ہم اگر اللہ نے کہا نا کہ جو میرے مخلص بندے ہیں ان کو نہیں بہتا سکتا، آج جو میرے شیطان نے، تو ہمیں استقامت و پائیداری کا ثبوت ایسا پیش کرنا ہے کہ شیطان ہمارے سامنے چھوٹ جائے۔ بھیا تم حسین کی فرش اعظم پہ بیٹھتے ہو، میں تمہیں کیسے بہتا سکتا، تم حسین کے ماتم دار ہو، میں تمہیں کیسے بہتا سکتا، وہ دور ہو جائے ہم سے، ہماری نیکیوں سے لرز جائے وہ، پھر ہے حسین کے عزادار، پھر ہے علی کے ماننے والے، پھر ہے علی کے شیعہ، اور ہم بغیر اس کے بہکائے ہوئے بہکنے کے لیے تیار ہو تو پھر یہ فرش اعظم پہ بیٹھنا ہمارے کام نہیں آئے گا۔ ایک سب بات محمد وآل محمد وعجل فرجهم، کیونکہ کچھ لوگوں کی سیرت یہ ہے انہیں بہکانے کے لیے شیطان کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے اپنے نمائندے چھوڑ رکھے ہیں، گاؤں میں دو چار ٹہلا کرتے ہیں، وہ بہکا دیتے ہیں، کہتے ہیں تمہارا استاد ہو، ہمارا خود کو کور کر لیں گے، ابھی یہ اپنے پتے نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہر جگہ نمائندہ کسی بھی شکل میں اور کسی بھی بھیس میں آ سکتا ہے جو آپ کو بہکا سکتا ہے۔ آپ کسی کی ڈوبی پہ مت جائیے، پتہ نہیں اس نے بھی مولوی کی ڈھیر ماری ہوگی، آپ کسی کی ظاہری شکل پہ مت جائیے، نہ جانے اس نے کیا کیا ہو، کسی کے موقع ایک موقع پہ اچھے اعمال پہ نہ جائیے، نہ جانے کون سی نیت لے کر کے بیٹھا ہو۔ آپ لوگوں کے کیریکٹر کی بررسی کیجیے، تحقیق کیجیے۔ چھٹے امام نے کیا کہا تھا، مسجد کی نمازوں میں مت جاؤ، یہ دیکھو یہ مارکیٹ میں ان کو دیکھو تو مارکیٹ میں سب دیکھنا ہوتے ہیں، یہ دیکھو اپنی دکان پہ ایمانداری سے دیکھنا پیش آتے ہیں، یہ دیکھو لوگوں کے ساتھ ان کا برتاؤ کیسا ہے، پڑوسی کے ساتھ یہ کیسے رہتے ہیں، بھائی کے ساتھ یہ کیسے رہتے ہیں، چچا کے ساتھ یہ کیسے رہتے ہیں، یہ سب دیکھو، اگر یہاں صحیح ہے تو سمجھ لو کہ صحیح ہے، کیونکہ یہ حساس نقطے ہیں۔ اچھے اچھے مومن متقی پرہیزگار 1 میٹر زمین کے چکر میں بھائی کو مقدمہ ٹھوک دیتے ہیں۔ وہ مثالیں آپ کے سامنے بہت سے ہوں گے، مجھے دینے کی ضرورت نہیں، اور وہ بھی وہ زمین جس میں سال میں 300 دن تالا بند رہتا ہے، پیسے بھی کھلتی ہے، اس کے لیے کیسے کر لیا، کیسے لے لیا، اور یہ مقدمے پہ مقدمے اور لڑائیوں پہ لڑائیاں اور اختلاف پہ اختلاف، بغض و حسد اور کینہ اپنے دل میں پالتے ہوئے تو کیا کرو گے، زمین کو لے کے جاؤ گے، اپنے بھائی کو اگر دے دیا تو ثواب ہی زیادہ ہوگا۔ بےایمانی کر رہا ہے، اسے بتا دو کہ تم بے ایمانی کر رہے ہو، تم توبہ استغفار کر لو، یہ زمین میں تمہیں ایسے ہی دے دوں گا۔ تو فائدہ یہ کہ اپنے بھائی کو بے ایمان ہونے سے بچا لو۔
لے گا اور زمین بھی گئی اور بھائی بھی گیا. کم سے کم ایک چیز تو بچا لو. زمین جا رہی ہے جانے دو, اپنے بھائی کو بائیمان تو رہنے دو. ارے حسین والوں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ خود مومن ہو جائے. حسینیوں اور ازاداروں کا فعل یہ کہ جس معاشرے میں پڑھتے ہیں پورے معاشرے کو مومن بنا دے, پھر اسے حسینی اور علی کا شیعہ کہتے ہیں. ایک سوال پڑھنا خود ایماندار بن جانا کمال نہیں ہے, جس کے ساتھ رہتے اسے بھی ایماندار بناؤ. خود وفادار بن جانا ایماندار بن جانا کمال نہیں ہے, جس کے ساتھ رہتے اسے وفادار بناؤ. یہ کام ہے. پھر علی کے شیعہ ہو. علی کے شیعوں کی خاص بات یہی ہے کہ خود تو کامیاب ہوتے ہیں, جس وقت میں رہتے ہیں اس وقت کو بھی کامیاب کرتے ہیں. سونے نہیں دیتے کسی کو, جگہ میں رہتے ہیں. بگڑنے نہیں دیتے کسی کو, راہ ہدایت دکھائے رہتے ہیں. گرنے نہیں دیتے کسی کو, بھائی پکڑ کے اٹھا دیتے ہیں. اگر یہ صفات ہمارے اندر ہے تو علی کے شیعہ ہیں, ورنہ کہتے کہتے مر جائیں گے. علی ایک نسل ہے. خانہ کعبہ کا خلاف پکڑ کے نہ جاؤ, فائدہ نہیں. اگر علی سے محبت نہیں, محبت کا مطلب پیروی نہیں, سیرت نہیں, تو کچھ بھی نہیں. آپ کربلا کا کفن منگا لیا ہے, لڑکا گیا تھا زیارت پہ, اب تو کنفرم ہے نہیں جاتا. امام حسین علیہ السلام کہتے نا یہ میری کربلا کا کفن نہیں ہے, یہ تمہاری کربلا کا کفن ہوگا. میری کربلا میں پہلا قدم رکھنے کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے. تم جس کربلا سے آئے ہو وہاں رسم و رسومات ادا ہو رہی تھی, عمل نہیں ہو رہا تھا. اگر عمل ہو رہا ہوتا تو یہ کفن نہیں, کفن کا ایک ٹکڑا بھی کامیاب کر دیتا تو عظمت ہوتی. لیکن تم جس کربلا سے آئے ہو اس کا مشن اور تھا, میں جس کربلا کی بات کر رہا ہوں اس کا مشن اور. میں تو بگڑے سے بگڑے انسان کو بھی ہو بناتا ہوں, اور تم ہو نہ بن سکے, یعنی کربلا سے متصل نہ ہو سکے. یعنی کربلا وہ جگہ ہے جہاں اور جیسا بھی گزر جاتا ہے. کون بچتا ہے؟ ابن زیاد بچتا ہے. کون بچتا ہے؟ ہرملا بنتا ہے. کون بچتا ہے؟ شیو بچتا ہے. اگر کربلا سے نہیں سدھر سکے تو سوچ لو کس فہرست کے لیے جا رہے ہو. اس فہرست سے نکلنا ہے تو فرش اللہ کو درسگاہ بنا کر کے حسین کے ایسے ازادار بن جاؤ جیسے مولا حسین چاہتے ہیں. ایک سوال دیکھو, کربلا میں درس لیے جا رہے ہیں, تمہیں لینے کی ضرورت ہے بس, اور کچھ نہیں. تمہیں جس درس کی ضرورت ہوگی, میں اس یونیورسٹی میں ہر درس کا اسپیشلسٹ لے کے آیا. تم جوان ہو, اطاعت چاہتے ہو, میں علی اکبر کو لے کے آیا ہوں, ان سے اطاعت سیکھ لو. تمہارے اندر غداری بھر گئی ہے, میں عباس کو لے کے آیا ہوں, ان سے وفاداری سیکھ لو. تم اپنے بھائی کا احترام نہیں کر پا رہے ہو, میں عباس کو لے کے آیا ہوں, ان سے بھائی کا احترام سیکھ لو. تم چچا کا احترام نہیں کر پا رہے ہو, میں قاسم کو لے کے آیا ہوں, ان سے چچا کا احترام اور چچا میں قربان ہونا سیکھ لو. ارے تم اپنی دوستی کو نہیں نبھا پا رہے ہو, میں حبیب ابن مظاہر کو لے کے آیا ہوں, ان سے دوستی کرنا اور اس کو نبھانا سیکھو. بس میرے عزیز, میں نے آپ کی زحمت کو تمام کی. بچپن کے دوست ہیں حبیب, آ جاؤ, میں کربلا میں گر گیا. میں پوچھا بھیا, دشمن کے دشمن کے لشکر کا لشکر آ رہے ہیں, بھیا آپ بھی کسی کو بلائیے کیا؟ ہاں میں حبیب کو خط دیتا ہوں. امام حسین سوچ رہے تھے کہ میں پورا قافلہ انسانیت کی معراج پہ لے کے جا رہا ہوں, تو میرا دوست کیوں بچہ ہے, میں اسے بھی بلا لوں نا. شہدائے کربلا کی فہرست میں اس کا بھی نام لکھوں. حبیب آ جاؤ. حبیب کے پاس خط پہنچا,
घर में मौजूद थे जब तलबा हुआ। मैं हुसैन सफ़ी आया, किस्मत वालों को हुसैन का सफ़ी मिलता है। मैं हुसैन इब्न अली की तरफ से खत लेके आया, वो खत लिया, हबीब मैं करबला में दुश्मनों के दरमियान गिरफ्तार हूँ, हबीब अगर हो सके तो मेरी मदद को आओ। वो जो हमेशा कायनात की मदद किया करता था, आज करबला में हबीब को अपनी मदद के लिए बुला रहा। हबीब अपनी ज़ौजा से मतला करते हैं कि खत आया है, हुसैन गिरफ्तार है और वहां जाने का मतलब कत्ल हो जाना है, तो क्या कहती हो? ज़ौजा ने कहा, हबीब अगर नहीं जा सकते हो ना तो घर में बैठ जाओ, मैं चले जाऊं। नहीं मैं तेरा इम्तिहान ले रहा था, मैं देख रहा था कि तू किस मरहले पे है। हबीब ने गुलाम को घोड़ा लेके भेज दिया शहर के बाहर, वहां खड़ा हो जाना, इसलिए कि लोग कायनात है कि कोई हुसैन से मुलाकात ना होने पाए, लोगों को रोका जाए। अब वो गुलाम घोड़े को लेके खड़ा है, थोड़ी देर बाद गुलाम ने देखा घोड़ा रो रहा है। गुलाम ने कहा, अरे इस पे बाबा पर तू रो रहा है, रो मत, अगर मेरा आंख नहीं आया ना तो मैं तुझ पे सवार होकर हुसैन की मदद को जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, हुसैन पे वो दिन आ गया कि गुलाम भी हुसैन की मदद का दम भर रहे। हबीब ने आवाज सुन ली, गुलाम को शाबाश कहा और आए घोड़े पे बैठे हुसैन तक पहुंच गए। अजब मंजर हुआ, करबला में पहली बार कोई हुसैन की तरफ आया है। लोगों में अल्लाह अकबर तकबीर के नारे बुलंद हो रहे हैं। हबीब आ गए, हबीब आ गए। ये शोर ख़याम में टकराया, जनाब ज़ैनब ने भी ख़ैमे में सुना, हबीब आ गए। फिज़ा जाके हबीब को मेरा सलाम कह देना। ए अज़ादारो, मैं मसाइब को तमाम कर रहा हूँ, फिज़ा जाके हबीब को मेरा सलाम कह देना। ए अजीजो, फिज़ा आई, हबीब अली की बेटी तुम्हें सलाम कह रही है। तारीख़ के हबीब ने अपना सर सीना पीट लिया। अरे अली की बेटी हबीब को सलाम कहे, ये वक्त आ गया हुसैन पे। ए हबीब खुशामदीद, तुम करबला आ गए। ए अजीजो, हबीब सिर्फ आए नहीं बल्कि हुसैन की इजाजत से मैदान में भी गए। हबीब इब्न बदाई, ठीक है बूढ़े हो गए हैं, ठीक है सिर ज्यादा हो गया है, लेकिन हबीब ने जाके दुश्मनों पे हमला करके ये बता दिया, देखो हुसैन का दिफा करने के लिए जरूरी नहीं है कि जवान हो, अरे बूढ़ों में भी हौसला होता है। मैं हबीब आया हूँ, वक्त आया आका, ए मेरे हुसैन, तुम्हारा दोस्त हबीब तुम्हें पुकार रहा है। इस दुनिया से हुसैन चलाने पहुंच गए। हबीब, तुमने हक का दोस्ती अदा कर दिया। आका, मेरी कुर्बानी कबूल है ना? हाँ हबीब, तुम्हारी कुर्बानी कबूल। हबीब, तुम्हें अल्लाह हुसैन के मातमदारों में, तुम्हें अल्लाह हुसैन के साथ शहीद होने वालों में शुमार फरमाए। हबीब दुनिया से चले गए। हुसैन ने हबीब के साथ जनाजे पे आंसू बहाया। मेरे दोस्त, खुदा हाफिज, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सयाल लज़ीना अलैया मुक़तदिरून, परवरदिगार हमारे मुक़द्दस इबादत को कबूल फरमा। और माबूद सदादारों की आंखों से निकले हुए आंसुओं को रुमाल जन्नत से ये चेहरा इनायत फरमा। ए मेरे माबूद, तुझे वास्ता है मोहम्मद और मोहम्मद का, हम सबको अपने दुआमान में क्या करार जहाँ भी है, उनकी जान माल इज्जत आबरू नाम उसकी हिफाजत फरमा। ए मेरे माबूद, कोरोना बीमारी की वजह से जो लोग बेरोजगार हो गए, उनके लिए रोजगार मुहैया हो जाए। जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिल वाला दिलाता हो, जो मकबूल है उनके कर्ज में अदायगी हो जाए। मेरे माबूद, मुहर्रम के अय्याम बड़ी तेजी से गुजर रहे हैं। ए मेरे माबूद, हमें तौफीक अता फरमा, हम ज्यादा से ज्यादा हमें हुसैन मना सके और इस गम के सदक़े में फर्क अज़ा से अपनी इस्लाह कर सके। इस्लाह करके मौला हुसैन के ऐसे अज़ादार बन जाएं जैसे मौला हुसैन चाहते हैं। ए मेरे माबूद, जल्द से जल्द हमारे दौर के इमाम का ज़हूर हो, हमारा शुमार उनके सिपाहियों में हो। वतक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस